نثار صاحب، گزشتہ کچھ عرصے میں اہم ترامیم بھی ہوئی، قوانین سازیاں بھی ہوئیں اور طاقت کا ارتکاز بھی ہمیں دکھائی دیا. اب اس کے بعد نظام بھی چاہتا ہے کہ وہ اس جگہ پر موجود ہو، لیکن کیا نظام کو وہ جگہ نہیں دکھتی اور وہ ڈیلیوری کے لیے دباؤ بڑھا رہا ہے حکومت کی طرف؟ دیکھیں بات سنیں، میں تو اکثر ان بوگس تھرڈ کلاس قسم کے سرکاری اشاریے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہوں کہ اصل معاشی اشاریے، اس کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے. میرا بیک گراؤنڈ اکنامکس کا ہے. اس ملک کے اصل معاشی اشاریے کروڑوں کی شکل میں، کروڑوں کی تعداد میں سڑکوں، بازاروں، گلیوں میں بھوک، بے روزگاری کے کوئلوں پہ رینگ رہے ہیں. یہ تو ہو گئی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ زمینی حقائق، دوسری طرف نظام کے تقاضے. نظام کوئی نہیں رہ گیا. بحران تو ایک بات یاد رکھنا، وہ آندھی طوفان کی طرح عروج کی طرف جا رہا ہے، اور کرپشن، انکمپٹنس کے ستونوں پہ کھڑی اکانومی کو دنیا کی کوئی طاقت سنبھالا نہیں دیتی. پاکستان کی اکانومی کھڑی ہے ناانصافی پہ، کرپشن پہ، انکمپٹنس پہ. ایک مثال، ایک جملہ، کبھی سوچا ہے کہ اختیارات میں اور تنخواہوں میں کتنا غیر انسانی انسپیکٹرز ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کی، کسٹمز ہو، ایکسائز ہو، فوڈ ہو، فلانا وٹ ایور. کبھی ان کی تنخواہیں غور کرو اور پھر یہ سوچو کہ وہ زندہ کیسے ہیں. 1.5 لاکھ کی اوقات اب کوئی رہ گئی ہے؟ یہ جھوٹ کا کاروبار ہے. 5,000 آج بھی لکھا ہوا ہے نوٹ پہ، ورتھ اس کی نہیں رہ گئی 500 کی. یہ جھوٹ پہ کھڑا ہے سارا. انکمپٹنس، کرپشن اور لیک آف جسٹس، کوئی شے اپنے ٹھکانے پہ نہیں ہے. جھوٹ پہ کھڑا ہے سارا نظام، اور یہ چلے گا نہیں. It has to collapse. سر حسن صاحب، یہ انکمپٹنس، کرپشن اور لیک آف جسٹس، اوپر ترجیحات درست کرنے کی بات ہے. کیا آج کی حکومت اور نظام کی ترجیحات ہیں ان چیزوں سے نمٹنا، یا اہلیت ہے ان سے نمٹنے کی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ وہ ہیومن مٹیریل ہی نہیں ہے. آپ بھیڑیے کو رکھ دو بھیڑوں کی رکھوالی پہ، ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا. اور جس ملک میں آج تک لینڈ ریفارم نہیں ہو سکی 78 سال میں انڈینز نے، ٹھیک بات. زیغم صاحب، کوئی نظام ترمیم کر کے اپنے آپ کو جتنا بھی مضبوط بنا لے، مگر معاشی جمود جو ہے جہاں عوام کو ڈیلیور ہونا ہے، وہ عوامی بے چینی کب تک برداشت کر پائے گا؟ اور آپ سمجھتے ہیں کیا نظام کے ایک حصے کو اس حقیقت کا ادراک ہو رہا ہے، یا وہ اس جانب بڑھ رہا ہے کہ یہ بوجھ یہاں سے آگے اٹھانا مشکل ہوگا اور تبدیلیوں کی خواہش ہوگی کہیں نہ کہیں؟ نہیں، بوجھ اٹھانا کیوں مشکل ہوگا؟ عوام کیا کر لیں گے؟ دیکھیں، میرے جو معاشی ماہرین ہیں، میں تو قربان جاؤں ان پہ. پولے پولے منہ سے میٹھی میٹھی انگریزی میں آدھے ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان بحران میں آ گیا ہے، آدھے ہمیں بتاتے ہیں اب بحران سے ہم نکل رہے ہیں یا نکل چکے ہیں. پاکستان has been in crisis since 1990 for the last 35 years. 35 سال میں بچہ پیدا ہو کے، جوان ہو کے، مڈ ایج پر پہنچ گیا ہے. کیا کر لیا ہے؟ 60% تو 30 سال سے بھی کم والے ہیں. 10 آدمیوں سے 6 آدمی 30 سال سے کم والے ہیں جنہوں نے اس بحران کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. کیا کر لیا انہوں نے اس اشرافیہ کا؟ دیکھیے، 1990 کے بعد ہماری جو معاشی ترقی ہے وہ 6% سے آدھی ہو کر 3-4% پہ آ گئی. آبادی کی رفتار کتنی ہے؟ 2.5%. اس 35 سال میں ترقی کی رفتار کتنی ہے؟ 1 سے 1.5%. اور 5 سال میں تو یہ ہوا کہ مرے کے اوپر 100 درے. جو آبادی کی رفتار اتنی یا اس سے کم آپ کی ترقی کی رفتار. یہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. 1990 میں ایک پاکستانی ایک بنگلہ دیشی سے دگنا امیر ہوتا تھا، پر کیپٹا انکم دگنی تھی. ایک انڈین سے آدھا زیادہ امیر ہوتا تھا، 50%.
آج ایک انڈین پاکستانی سے 70% زیادہ امیر ہے، ایک بنگلہ دیشی پاکستان سے 55% زیادہ امیر ہے، اور ہر سال یہ فرق 4% تو پھر موجودہ معاشی صورتحال میں آپ کے ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ عوام کا دباؤ کیا دباؤ ہے اور کیا فرق پڑتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں؟ جی کیا فرق، اگر فرق پڑتا تو 35 سال میں پڑتا نا جی۔ سر ایک تبدیلی کی بات پہلے ہوئی اور ایک اب نظام کھڑا ہے جو ترمیم کر کے قانون سازیاں کر کے طاقت کا مرکز بنا کر اور بہت سی کامیابیاں دنیا کے سامنے دکھا رہا ہے، فورن لیول پر دکھا رہا ہے، عسکری لیول پر دکھا رہا ہے۔ تو جو باقی بیٹھے ہیں یہ پھر کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا ان کا بیٹھنا وہ افورڈ کر پائیں گے؟ عوام تو ایک حد پہ آ کے بھر جائیں گے۔ عسکری ترقی ہمارے پاس، عسکری توانائی 1960 میں نہیں تھی جب امریکہ بھاگا بھاگا آیا تھا روس کے خلاف ہماری مدد کے لیے، ساری دنیا ہماری طرف دیکھتی تھی، ہمارے پائلٹ جا کے عرب ملکوں کے جہاز اڑا کے اسرائیل کے جہاز گرایا کرتے تھے۔ 1980 میں ہماری عسکری ترقی کم تھی جب پھر امریکہ بھاگا بھاگا آیا، معاشی حالات بھی تو اچھے تھے نا، خود آپ نے کہا کہ 1990 کے بعد یہ کرائسس آج 2001 کے جی میں عرض کروں کیا 2000 دیکھیں تو کیا اس کے بعد 2001 کے بعد امریکہ پھر بھاگا بھاگا نہیں آیا تھا؟ اب پھر نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ عسکری طاقت کو، جیو پولیٹیکل پاور کو کنورٹ کرتے ہیں کسی اکنامک پروگریس میں یا نہیں؟ آپ کا تعلق تو بن جاتا ہے، بٹ ڈو یو ہیو اینی تھنگ ٹو سیل؟ آپ سے کیا چینی خریدے گی دنیا؟ آپ سے کیا خریدے گی؟ آپ بناتے کیا ہیں؟ یہ کام تو حکومت کا ہے نا سر، تو اسی پہ تو حکومت پہ سوال اٹھ رہا ہے۔ بوریاں اٹھانے والے مزدور پیدا کرتے ہیں، بوریاں اٹھانے والے مزدور پیدا کرتے ہیں اور چینی پیدا کرتے ہیں اور کپاس اگاتے ہیں اور گندم اگاتے ہیں، دنیا کیا خریدے؟ آپ کی حیثیت تو بڑھ گئی، فوجی حیثیت سے آپ کی جو دنیا نے مان تو لیا، دنیا کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے لاؤ ہم خریدتے ہیں، بیچو کچھ۔ What do you have to sell؟ آپ کس چیز کا کاروبار کریں گے؟ دیکھیں سسٹم میں تو اب نیا مذاق ہے کہ سسٹم کو پہلے حسین و جمیل صادق و امین چاہیے تھا، اب آج ہمارے ایک بہت بڑے صحافی نے بتایا کہ اب سسٹم کو قبول صورت پی ایچ ڈی چاہیے۔ نہ حسین و جمیل بہتری لایا نہ قبول صورت پی ایچ ڈی لائے گا۔ خوبصورت انسٹیٹیوشنز ہوا کرتے ہیں، آپ کے ادارے ہوا کرتے ہیں، آپ نے کتنے اداروں کو ریفارم کیا ہے؟ ویلڈ پوائنٹ۔ ادارے کون چلا رہے ہیں؟ آپ کے بابو کسی چیز کے ایکسپرٹ نہیں ہیں۔ آپ نے پی آئی اے پرائیویٹائز کی، کیا کی؟ پرائیویٹ سیکٹر سے محمد علی کو لائے ہیں تو اس نے بیچ دیا ہے، 20 سال یہ بابو بیچ سکیں اور مصیبت لے کر آئے ہیں۔ کیا آپ نے سول سروسز ریفارم کی ہیں کہ آپ کے ادارے ایکسپرٹس پہ چلا رہے ہوں، ایکسپرٹ ادارے ہوں؟ ایجوکیشن کو ایجوکیشنسٹ چلا رہے ہوں، ہیلتھ کو ہیلتھ کے ایکسپرٹس چلا رہے ہوں، فائنانس کے جو ادارے ہیں ان کو فائنانس چلا رہے ہوں۔ منسٹروں سے فرق نہیں پڑتا ہے، ٹھیک، سیکرٹریز کیسے بیٹھے ہیں، ڈائریکٹرز کیسے بیٹھے ہیں۔ یہ الیٹ کی، میں سمیٹ دیتا ہوں بات کو، دیکھیے اس الیٹسٹ اکانومی کو جب تک نہیں بدلیں گے، اور یہ بدلے گی تو کریٹو ڈسٹرکشن آئے گی، الیٹ کے یہ بیکار بزنس خراب ہوں گے، تو کیا وہ تیار ہیں